ہر سال محرم میں کروڑوں شیعہ اور سنی مسلمان حضرت امام حسین کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غم گساروں میں بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی صرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام حسین نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا یا اس خاندان سے محبت، عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کی وہ کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے 1400 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا ہے۔ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہیں تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر برسوں کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی ہے؟ خود امام حسین کی اپنی نگاہ میں محض ذاتی دشمنی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے یہ گریہ زری کر کے بلکہ ان قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ ہم امام حسین سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا مقصد تھا کہ امام حسین تخت و تاج کے لیے اپنی ذاتی استحقاق رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کوئی شخص بھی جو امام حسین کے گھرانے کے بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنا ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا۔ تب حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک 50 سال کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت خون کرنے ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ امام حسین کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں جسے روکنے کے لیے جدوجہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت آ جائے تو نہ صرف اس جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور میں خرابی، یزید کی ولی عہد اور پھر اس کی تخت نشینی دراصل اسلامی ریاست میں خرابی کی ابتدا تھی جسے امام حسین نے دیکھ کر اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑانے کا فیصلہ کیا۔ جس شخص نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے کی منزلیں طے کی تھیں وہ اس گاڑی کو صحیح سمت پر چلانے کے لیے لڑ پڑا۔ اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ ملک خدا ہے، باشندے خدا کی رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، حکومت رعیت کی مالک نہیں۔ اللہ کے نزدیک شاہ گدھا سب برابر ہیں۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل واقعہ پذیر ہوا۔ حکومت کا مقصد علاقے فتح کرنا رہ گیا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنا حکمرانوں نے چھوڑ دیا۔ اسلامی دستور کے بنیادی اصول میں تغیر رونما ہوا۔ آزادانہ انتخاب کی بجائے نامزدگی کی گئی۔ مشورہ ان لوگوں سے کیا جانا تھا جن پر عام لوگوں کا اعتماد ہو، بلکہ الٹے ایسے لوگ معتوب یا کم از کم مشتبہ بنا دیے گئے۔ اظہار رائے کی آزادی تھی جسے روک دیا گیا۔ لوگ صرف تماشا ہی بنا دیے گئے۔ خدا کے سامنے جواب دہی لازم تھی، اسے ختم کر دیا گیا۔ بیت المال ایک امانت تھی مگر اسے بادشاہوں کا حق بنا دیا گیا۔ قانون کی بالادستی یعنی اللہ اور رسول کے قانون سے کوئی بالاتر نہیں، ختم کر دی گئی۔ حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مشاورت کی بجائے قبیلہ اور خاندان سامنے آ گئے۔ یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کا خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ گو کہ شروع میں یہ خرابیاں سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھیں، مگر یہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کا نقطہ آغاز تھا۔ اس لیے امام حسین سے اس پر صبر نہ ہو سکا اور فیصلہ کیا، جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی ہوئی حکومت کے خلاف اٹھانے میں بھگتنے پڑے۔ ان کا خطرہ مول لے کر بھی اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام حسین کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اس لیے انہوں نے اس کام میں جان کو شہادت سمجھ کر جان دی۔